بجٹ پہ جب کل پاس ہوا ہے تو میں نے ایک فکر کہا کہ آج جو ہے یہ پولیٹیشین، یہ حکمران یہ جیت گئے اور پاکستان کی عوام ہار گئی۔ یہ شاید پاکستان کا پہلا بجٹ ہے جس میں کوئی پلان نہیں ہے۔ یہاں پر پولیٹیکل انٹرسٹ کو سرو کیا گیا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ کو، پرسنل انٹرسٹ کو۔ سولر پہ ٹیکس لگا ہے، کم نہیں ہوا۔ پرائم منسٹر کی بڑی مہربانی ہے، بڑا اس نے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے۔ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی معین قریشی کو لے آتے ہیں یہاں پہ، کبھی شوکت عزیز کو لے آتے ہیں، کبھی حفیظ شیخ کو لے آتے ہیں، اور کبھی یہ آپ کے اورنگزیب صاحب آ جاتے ہیں۔ آپ کے وزراء ارکان پارلیمنٹ، اسپیکر، وزیر اعظم خود یہ کہتے ہیں جی گزارا ہی نہیں ہوتا۔ ان کے لیے سب چیزیں فری ہیں ود دی اسٹیٹ منی، جو ٹیکس منی ہے اس کے اوپر۔ آپ پرائم منسٹر سے لے کر آپ نیچے تک آ جائیں، سب کی فری ہے۔ 28% آپ نے نیشنل اسمبلی کا بجٹ بڑھایا ہے، 26% آپ نے سینٹ کا بجٹ بڑھایا ہے۔ اوور آل آپ نے ایکسپینڈیچر 17 to 18% بڑھائی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا 10% میں گزارا ہو جائے گا۔ 200% آپ کے ارکان پارلیمنٹ کی انکریز ہوئی ہے جی۔ تنخواہ جو ہے نا وہ 2,05,000 تھی، اس کو 13 لاکھ روپے کیا گیا۔ 4 لوگوں کو الاؤنس دیا گیا ہے 6.5 لاکھ روپے، اور اس پہ انکم ٹیکس کی ایگزمپشن دی گئی۔ اس ملک میں ایک خاکروب ہے، وہ خاکروب پیدا ہوا ہے، خاکروب مرے گا، اس کی اولاد بھی خاکروب مرے گی۔ ہے کہ وہ حکومتیں بنانے اور گرانے میں ان کا پیسہ یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح 1 سے 2 مل، 2 سے 3 مل اور 3 سے 4 مل نہیں ہوئی۔ لیکن جو ظلم انہوں نے کیا ہے نا، جو بیوہ کی پینشن کیا ہوا، انہوں نے کہا جی بیوہ نے مرنا ہے تو 10 سال کے اندر مر جائے گا جی۔ پارلیمنٹیرین کے لیے، عدلیہ کے لیے، فوج کے لیے اور بیوروکریسی کے لیے ایک ہی لا ہونا چاہیے ایسے ڈکلیریشن کا، وہ ریجیکٹ کر دی گئی۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان کا بجٹ بالآخر پاس ہو گیا ہے۔ اس دوران بہت ساری باتیں سننے کو ملیں، اس کے کچھ تضادات کہ یہ غریب کش بجٹ ہے، امیر نواز جو پہلے سے ہی جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے انہیں نوازنے کے لیے ہے۔ پھر اس موضوع پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان ہم نے سنا کچھ اختلافات بھی ہو گئے۔ نوید قمر صاحب نے پھر سنا یہ بھی کہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقاتیں کی کچھ اس میں ترامیم کے لیے۔ تو اب یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے، ہر سال بجٹ آتا ہے اور یہ اسی قسم کی بحث ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم نے سوچا کہ اس بجٹ کے اندر عام آدمی کے خلاف جو تضادات ہیں، اس کی زندگی سے متعلق جو کچھ وہ باتیں جو کہ براہ راست متاثر کرتی ہیں ان کے کوالٹی آف لائف کو، طرز زندگی کو، اس پہ بات کی جائے، اور کس طرح چاہے وہ قومی اسمبلی کے ارکان ہیں، اسپیکر ہیں، یا سینٹ کے ارکان اور چیئرمین، ان کی زندگی میں اور بڑے افسروں کی زندگی میں سہولت کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے اپنے ساتھی ڈان کے رپورٹر ہیں ثناء اللہ صاحب کو یہاں پہ زحمت دی ہے۔ آپ نے ٹویٹر پہ اور ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھا ہوگا، بلکہ یہ بہت مشہور ہوئے تھے جب پچھلے سال بھی اور اس سال پھر انہوں نے ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب سے بڑے تیکھے قسم کے سوالات کیے۔ اس پہ وزیر خزانہ بھڑک بھی گئے تھے، لیکن بہرحال جواب انہوں نے دیا۔ ثنا جو ہیں وہ بڑے کمپوز رہے، غریبوں کے حق میں بات کرتے رہے۔ تو ثنا بتائیے، آپ نے بالآخر یہ بڑا پاکستان کے عوام کے لیے بجٹ ہے وہ پاس کر لیا ہے، غریب پاکستان کے عام آدمی کو کیا ملے گا اس میں؟ بہت شکریہ امتیاز صاحب۔ میں نے پچھلے اگر 1 مہینے میں دیکھے نا تو اس پر بڑا ورک بھی کیا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سنی ہیں، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جو جن سے یہ فائنینشیل ایڈ لیتے ہیں ان کی بھی باتیں سنی ہیں، سیاستدانوں کی بھی باتیں سنی ہیں، اور جو ان کی اکنامک ٹیم ہے ان کی بھی باتیں سنی ہیں۔ تو ایک چیز پہ مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو پولیٹیشین ہیں، ان کا پاکستان کی عوام سے اتنا کنسرن ہے جتنا وہ جب الیکشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اور اس بجٹ پہ جب کل پاس ہوا ہے تو میں نے ایک فکرہ کہا ہے کہ آج جو ہے یہ پولیٹیشین، یہ حکمران یہ جیت گئے اور پاکستان کی عوام ہار گئی ہے۔ اس کے پیچھے پوری ایک فلسفی ہے، اور پوری ایک آپ کو میں اگر بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا یہ اس قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں۔ اور ہے نہیں، اب سوشل میڈیا کا جو دور آیا ہے اس میں تو ایک ان پڑھ آدمی کے اندر بھی بڑی آگاہی ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ ہمارے نام پر ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور اپنے جو انٹرسٹ ہیں، اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ، ان کو یہ جو ہے دوام دے رہے ہیں۔
اب اگر دیکھا جائے تو اس میں چیزیں ہیں کیا کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈسکس کی جانی چاہیے. دیکھیں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے. بدقسمتی سے کہ ہم اس بجٹ کے بعد ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف ہمیں آگے جانے کی بجائے ہم 4 قدم پیچھے چلے گئے. اور یہ جب میں بات کہتا ہوں تو اس کی وجہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں یہ شاید پاکستان کا پہلا بجٹ ہے جس میں کوئی پلان نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے کہ جس سے آپ اس ملک کے بے روزگار, اس ملک کے نوجوان, اس ملک کی خواتین, اس ملک کے بچے, اس ملک کے کسان, اس ملک کے انڈسٹریلسٹ یا اس ملک کے جو لیبر کلاس ہے, مزدور ہے, جو سب سے زیادہ ہیں اور نوجوانوں کی تعداد آپ کو پتہ ہے 50% سے زیادہ ہے, تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. شاید پہلا بجٹ ہے میں نے جب سے کور کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا اگر نون لیگ کے دور میں دیکھیں تو آتے تھے کبھی نیلی پیلی ٹیکسی آ رہی ہے, نوجوانوں کے لیے روزگار کی وہ قرضے کی اسکیمیں آ رہی ہیں, کسانوں کے لیے کچھ اور چیز آ رہی ہے. اگر پی ٹی آئی آئی تو ان کے علیحدہ تھے, انہوں نے ہیلتھ کارڈ بھی انٹروڈیوس کرایا, کچھ اور بھی انہوں نے کہا جی ہم گھر بھی بنائیں گے, ہم یہ بھی کریں گے. لیکن ایک یہ واحد بجٹ تھا جس میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی, جس سے ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ آخری سال میں انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ الیکشن میں جانے سے 1 سال پہلے لوگوں کو ہم پھر دانہ ڈالیں گے. میں دانہ ایک ذرا نرم لفظ یوز کر رہا ہوں, ورنہ مجھے سخت لفظ یوز کرنا چاہیے. یہ دانے سے بھی آگے کی جب بات ہے. جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر پولیٹیکل انٹرسٹ کو سرو کیا گیا ہے, ویسٹڈ انٹرسٹ کو, پرسنل انٹرسٹ کو سرو کیا گیا ہے, اور پولیٹیکل انٹرسٹ میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ نے سیاسی جماعتوں کو جن کے اتحاد سے آپ کی حکومت کھڑی ہے ان کے کنسرن دور کیے ہیں, اور ان کے کنسرن بھی پبلک ریلیٹڈ دور نہیں کیے. جو بات کی جا رہی تھی, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم نے جناب سولر پینل پر ٹیکس ختم کرا دیا, کم کرا دیا, بلکہ وہ کہتے ہیں کم کرا دیا. بڑی امتیاز صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ پہلی دفعہ سولر پہ ٹیکس لگا ہے, کم نہیں ہوا, 10% لگا ہے. اور میرا پورا پختہ یقین ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے طے ہی 10% کیا تھا, اناؤنس انہوں نے 18% کیا کہ بعد میں اس کو 8% کم کریں گے. تو یہ سیاسی گیمنگ ہوتی ہے جو یہ کرتے ہیں. میرا یقین ہے کہ ان کا یہ پہلے سے آئی ایم ایف, کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹ کرنی پڑتی ہیں اور بعد میں اس میں گیمنگ کرنی پڑتی ہے عوام کے ساتھ. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ, اور پیپلز پارٹی کا یہ میں موقع بالکل نہیں مانتا کہ ہم نے یہ کم کرایا. کم نہیں کرایا, لگوایا ہے آپ نے, 10% ٹیکس لگا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ سیلریز کی بات کریں, آپ 3 سال میں انفلیشن دیکھیں. اب یہ باقی چیزوں پہ جب یہ کمپاؤنڈ کی بات کرتے ہیں, ایک انفلیشن کمپاؤنڈ ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی آج 5.5% انفلیشن ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ 3 سال کا کمپاؤنڈ انفلیشن دیکھیں تو 50% سے زیادہ ہے. کمپاؤنڈ آپ امتیاز صاحب سمجھ گئے نا؟ نہیں, اس میں تو بلکہ ایک ثاقب شیرانی صاحب اکانومسٹ ہیں, ہاں, انہوں نے تو یہ لکھا کہ پچھلے 3 سال میں جتنی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے عام پاکستانی کی قوت خرید جو ہے کم از کم 60% کم ہوئی ہے. جی وہ بالکل آپ کی بات میں بالکل اس کو اگری کروں گا. اگر 3 سال پہلے آپ 100 روپے کی ایک چیز لینے جاتے تھے تو 100 روپے یا 1000 روپے کی, میں کہہ دیتا ہوں 1000 روپے کی ایک چیز لینے جاتے تھے, آج اس 1000 روپے کی ویلیو 200 روپے ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ آپ اس کے اندازے سے جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے سیلری انفلیشن کے حساب سے بڑھانی ہے. اب یہ بھی طے تھا کہ 10% تنخواہ بڑھانی ہے, اور ہم نے رپورٹ کیا تھا بجٹ سے کئی دن پہلے, آپ کو شاید یاد ہو تو. لیکن انہوں نے وہاں بھی سیاست کی, عوام کے ساتھ مذاق کیا کہ جان بوجھ کے کہا جی ہم نے تو 6% طے کی تھی, اور جی یہ پرائم منسٹر کی بڑی مہربانی ہے, بڑا اس نے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے اور انہوں نے یہ 10% کر دی. اچھا نہیں, کوئی اس میں کوئی شرم ورم کا شائبہ بھی نہیں ہوتا ہے؟ اس قسم کے جھوٹ بولتے ہیں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگ جو ہے اس چیز سے, کہ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جو کرتے رہے تھے جھوٹ بول کے عوام کو بیوقوف بنا دیتے رہے تھے, اب میرے خیال میں مشکل نہیں ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر, لیکن بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں. اور میرا تو بلیو ہے کہ پاکستانی قوم, ایک ان پڑھ آدمی بھی نا اب سچ اور جھوٹ میں تمیز کر لیتا ہے. موسٹلی لوگ کر لیتے ہیں, جو نہیں کرتے وہ ان کے کچھ پولیٹیکل بھی مسائل ہوتے ہیں. اچھا بھی آپ نے پوچھا نا, یہ بات کی کہ یہ واحد بجٹ ہے, پہلی مرتبہ ہے کہ جس میں
بے روزگاری کے خاتمے کے لیے یا گروتھ جس کو کہتے ہیں پیداواریت میں اضافے کے لیے کوئی چیز تجویز نہیں کی گئی ہے. تو یہ جو آپ کو بھی یاد ہوگا جب کم از کم اجرت کے حوالے سے وزیر خزانہ سے کوئی سوال ہوا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آپ نے نا, اور یہ میں اس پہ میں نے بات کی ہے. دیکھیں آپ, اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی معین قریشی کو لے آتے ہیں یہاں پر, کبھی شوکت عزیز کو لے آتے ہیں, کبھی حفیظ شیخ کو لے آتے ہیں, اور کبھی یہ آپ کے اورنگزیب صاحب آ جاتے ہیں. اب اس بندے کو اتنا نہیں پتا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں, ان سے پوچھا یہ گیا کہ آپ نے منیمم ویج کیوں نہیں بڑھائی, تو آپ اندازہ کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جا کے پوچھیں انڈسٹریلسٹ سے, وہ بڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری لاگت بڑھ جائے گی. آپ دیکھیں. اور دوسری طرف دیکھیں آپ کے وزراء ارکان پارلیمنٹ, اسپیکر, وزیر اعظم خود یہ کہتے ہیں جی گزارا ہی نہیں ہوتا ہمارا. اور اپنی انہوں نے تنخواہیں, میں وہ اسی تنخواہ کی طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ جب 10% آپ بڑھا رہے ہیں, بتائیں لوگوں کو کمپیریزن دینے کے لیے. کمپیریزن اس لیے میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا کھانا پینا, ان کی گاڑی, ان کی پیٹرول, ان کی آکسیجن, تو ہمارے لیے صرف آکسیجن فری ہے. ان کے لیے سب چیزیں فری ہیں ود دی اسٹیٹ منی, جو ٹیکس منی ہے اس کے اوپر جو آپ اور میں ٹیکس دیتے ہیں, اس پیسے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جناب تمام چیزیں فری دیں, اور ملی ہوئی ہیں. آپ پرائم منسٹر سے لے کر آپ نیچے تک آ جائیں, سب کی فری ہے. 28% آپ نے نیشنل اسمبلی کا بجٹ بڑھایا ہے, 26% آپ نے سینٹ کا بجٹ بڑھایا ہے. اوور آل آپ نے ایکسپینڈیچر 17 to 18% بڑھائی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا 10% میں گزارا ہو جائے گا اور ہمارا نہیں ہوتا. 200% آپ کے ارکان پارلیمنٹ کی انکریز ہوئی ہے, صرف سیلری ہے. یہ ان کے جو الاؤنسز اور وہ ہیں, آپ اندازہ کریں بعض لوگ صرف پارلیمنٹ میں حاضری لگانے آتے ہیں کہ اس دن کا الاؤنس ان کا ہزاروں لاکھوں روپے میں بنتا ہے. ٹکٹ ان کو فری ملتے ہیں, ٹھیک ہے. بیرون ملک ان کے سال میں ہر بندے کے 4-5 وزٹ کرائے جاتے ہیں ود دی ٹیکس منی. تو آپ اس سے اندازہ کریں, اگر دل میں درد ہے, لوگوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں بھائی آپ. نہیں, یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں جو ووٹ لے کے آئے ہیں, ان کی اکثریت تو وہ دیکھیں, وہ اس میں اتنی لمبی چوڑی بات, اب اس سے ہم باہر نکل آئے ہیں, کافی آگے آ گئے ہیں. اب تو اگر آپ دیکھیں نا, جو کل جس طرح بجٹ پاس ہوا ہے, پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. میں ادھر موجود تھا, ہال کے اندر موجود رہا ہوں. آج پی ٹی آئی جب بجٹ کل پاس ہو گئے, آج انہوں نے احتجاج کیا, اور انہوں نے احتجاج اس پہ نہیں کیا کہ ہماری تنخواہیں, ان کی بھی تنخواہیں بڑھی ہیں, ان کے الاؤنسز بھی بڑھے ہیں, ان کے لیے بھی کافی شاپ بنی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں, مطلب ان کے لیے فل پروٹوکول ہے چیزوں کے لیے, اور دیا جا رہا ہے ان کو, یہ مسئلہ نہیں ہے. اچھا, ہم نے سنا تھا کہ وہ سینٹ اور جو اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں اور چیئرمین ہیں وہ بڑے غریب ہو گئے ہیں, جس کے ساتھ 800% ان کی تنخواہوں میں اضافہ ان کی جی تنخواہ جو ہے نا وہ 2,05,000 تھی, اس کو 13 لاکھ روپے کیا گیا. یہ 634% انکریز ہے. صرف یہ نہیں بڑھائی گئی جو لوگ نہیں بتاتے, 4 لوگوں کو الاؤنس دیا گیا ہے 6.5 لاکھ روپے, اور اس پہ انکم ٹیکس کی ایگزمپشن دی گئی ہے اس 6.5 لاکھ روپے الاؤنس کی. پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ بھائی اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ تنخواہیں, بھاری تنخواہیں ان لوگوں کو ضرورت ہے جن کی یوٹیلیٹی فری ہے, جن کی گاڑیاں فری ہیں, جن کے نوکر چاکر فری ہیں, جن کا کھانا پینا فری ہے, جن کا اٹھنا بیٹھنا بھی سرکار کے پیسوں پہ ہے, ان کو تنخواہ بھی زیادہ چاہیے. پرابلم یہ ہے. اب یہ تنخواہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں جو وہ مراد لے رہے ہیں نا, یہ اس کے مقابلے میں کم ہے. آپ کسی دن اس کو کیلکولیشن کریں, آپ حیران رہ جائیں گے. تو ایشو یہ نہیں ہے, آپ کو ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ اگر بنانی ہے, اور میں تو حیران ہوتا ہوں جن کو ہم کافر کہتے ہیں, ڈیولپ ورلڈ میں بھی گیا ہوں, آپ بھی گیا ہوں. آپ دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں چلے جائیں, وہاں ایک صفائی کرنے والے کو بھی ترقی کا اتنا موقع ملتا ہے جتنا ایک ملک اس ملک کے چیف ایگزیکٹو یا پرائم منسٹر کو ملتا ہے, اور گھنٹوں میں تنخواہ ملتی ہے. ایک خاکروب بھی مرسیڈیز گاڑی لے کے صفائی کرنے کے لیے آتا ہے. اس ملک میں ایک خاکروب ہے, وہ خاکروب پیدا ہوا ہے, خاکروب مرے گا, اس کی اولاد بھی خاکروب مرے گی. ایک نائب قاصد ہے, وہ نائب قاصد پیدا ہوا ہے, نائب قاصد مرے گا, اس کی اولاد بھی مرے گی. یہ کون سے بھائی ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی بات. اچھا, اور اس قسم کے بجٹ سے تو آپ 4 قدم پیچھے چلے گئے. تو یہ بتائیں, ایک اور جو آپ نے مسلسل کافی بات کی ہے اس کے اوپر, یہ جو ایگزیمشنز
سبسڈیز. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک اور بھی ایشو تھا، وہ آپ ہی بتائیں گے کہ ہماری جو حکمران اشرافیہ ہے اس کے پاس قومی وسائل کی لوٹ مار کے لیے کچھ انسٹرومنٹس ہیں. تو آپ کیا اسے اتفاق کریں گے کہ ایک انسٹرومنٹ تو ہوتا ہے کہ آپ سبسڈیز، ریبیٹس ان کے ذریعے اپنے لیے فائدہ پیدا کریں، دوسرا پھر ہے امپورٹ ایکسپورٹ. اس پہ آپ نے اب تفصیل سے بتانا کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے کیسے پیسے بنا رہے ہیں. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے نا، اس کے پیچھے فنڈنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، مختلف، چاہے وہ موجودہ حکومت ہو، اس سے پہلے پی ٹی آئی کی ہو، اس سے پہلے نون لیگ کی ہو، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی ہو. تو اس میں مختلف کارٹل ہیں، اس ملک میں بڑے بڑے کارٹل ہیں، بزنس کارٹل ہیں، اور وہ ان کے بیک پہ یا تو وہ ڈائریکٹ ہیں سیاستدان بڑے جنہوں نے پالیسی میکنگ کرنی ہے، ڈیسیجن کرنی ہے، وہ خود اس بزنس میں شامل ہیں، یا ان کے فرنٹ مین ہیں. اور یہ دیکھ لیں آپ، اس میں شوگر انڈسٹری میں چلے جائیں، آپ اسٹیل انڈسٹری میں چلے جائیں، آپ باقی انڈسٹری میں چلے جائیں. پی ٹی آئی کے دور میں ایک وزیر تھے سر، ان کی ایک انڈسٹری ہے، پلاسٹک کیمیکل کے حوالے سے ایک چیز بنائی جاتی ہے، وہ امپورٹ ہوتی تھی، ان کی بھی یہاں انڈسٹری تھی، چائنا سے بھی امپورٹ ہوتی تھی، تھائی لینڈ سے بھی، ملیشیا سے بھی. وہ ٹریڈ کے منسٹر تھے، انہوں نے ان پر، خود منسٹر تھے، 3 اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگا دی. ان کی انڈسٹری کا جو مال تھا 5 سال کی ایڈوانس بکنگ ہو گئی، ان کو اس کا ریٹ پھر کم ہو گیا، کوالٹی نہیں تھی. اب شوگر انڈسٹری جو ہے وہ ہر دور میں اس نے، کیونکہ آپ کی اگر ریاست یا حکومت جو ہے، جو سٹرکچر کھڑا ہے جس میں آپ کی مقننہ بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، جس میں حکومت بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، فوج بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، اس میں سب سے اہم ان چاروں کو جو اٹھا کے پلر کھڑا ہے وہ شوگر انڈسٹری ہے. سب سے بڑی انڈسٹری ہے، 100 سے زیادہ شوگر ملیں ہیں اس ملک میں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے صدر پاکستان آئینی عہدہ، ان کی بھی شوگر، وہ بھی اونر ہے، پرائم منسٹر بھی خود اونر ہے، ان کی فیملی بھی کی بھی شوگر ملیں ہیں. اور اس ملک کا جو انڈسٹری کا وزیر ہے وہ بھی شوگر مل، ان کی بھی تقریباً سب کی ہیں حصے دار. سر آپ اندازہ کریں، جو انڈسٹری منسٹر کی 2 شوگر ملیں، ابھی ہفتہ پہلے فائنانس کمیٹی میں چیئرمین ایف بی آر نے ایک لسٹ دی ہے کہ یہ ملیں شوگر ٹیکس چوری میں ملوث ہیں، اس میں اس وزیر کی 2 ملیں ہیں. اچھا. اور یہ پبلک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ وہ حکومتیں بنانے اور گرانے میں ان کا پیسہ یوز ہوتا ہے، ان کو کھلی چھٹی ہے، ان کے لیے اپرچونٹیز پیدا کی جاتی ہیں. جس طرح آپ کو یاد ہو، جب یہ پرائم منسٹر بنے شہباز شریف صاحب، تو کچھ ہی عرصے بعد یہ ڈیمانڈ آئی ان کے پاس کہ جی ہمیں شوگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ سرپلس ہے. اور آپ ان کے ریکارڈڈ بیان موجود ہیں، انہوں نے بڑے دعوے کیے، جی میں نہیں کروں گا، یہ پھر چینی کی قیمت بڑھ جائے گی، فلانا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. پھر الٹیمیٹلی کرنا تھا یہ ایک ماحول بنا کے، انہوں نے کہا جی میں اجازت دے رہا ہوں، لیکن قیمت بڑھی نا تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی. وہی ہوا. اور کئی لوگوں نے اس وقت بھی کہا، ہم نے بھی کہا کہ بھائی یہ نہ کریں. اس ملک کی جو چینی ہے نا، ویسے میں تو لوگوں سے اپیل کروں گا شوگر استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں. میری بیماری ہے، بہتر ہے نہ استعمال. پرابلم یہ ہے کہ یہ آپ کا کمرشل یوز بہت زیادہ ہے پاکستان میں، مٹھائی، بیکری اور یہ اور وہ، مطلب بڑا ہمارے سویٹ ڈش ہی لاکھوں کروڑوں ٹن چینی. ہاں، لذیذہ کھیر میں بھی آپ تو وہ جناب ہوا یہی، چینی ایکسپورٹ ہونی شروع ہو گئی. اور جناب وہ جو 140 روپے کلو تھی وہ بڑھنا شروع ہو گئی. اب وہاں پہ انٹری ہوتی ہے اسحاق ڈار صاحب کی، بڑی انٹرسٹنگ. آپ دیکھیں نا، وہ رشتہ داری بھی ہے اور وہ نائب وزیر اعظم بھی ہے، ان کا فائنانس کے معاملات سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. وہ فارن آفس میں میٹنگ کرتے ہیں اور چینی کی پرائس فکس کر دیتے ہیں. اچھا، وہ ابھی بھی قیمتیں متعین وہ کر رہے ہیں، 164 روپے طے کر دیتے ہیں کہ جی 164 روپے ہوگی. اور انلیگل ہے، میں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ وہ کمپٹیشن کمیشن لا کی خلاف ورزی ہے، آپ نہیں فکس کر سکتے. آپ کون سے لا کی بات؟ ای سی سی بیٹھی ہے، فائنانس منسٹر بیٹھا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں. میں نے اس سے پوچھا اگلے دن، میں نے کہا بھائی ویئر آر یو؟ کہتا یار آپ یہ انڈیویجولس کے معاملات میں نہ پڑیں. میں نے کہا بتائیں، آپ ای سی سی کے چیئرمین ہیں، کیسے اسحاق ڈار یہ چینی کی پرائس فکس کر سکتا ہے؟ 140 سے 164 پہ لے گیا ایک دم. وہ کوئی جواب نہیں تھا. امبیرسمنٹ ان کے لیے. اس کے بعد اب یہ صورتحال ہے کہ 200 سے کراس کر گئی ہے پر کے جی. اور اب حالت یہ ہے کہ اب وہ چینی امپورٹ کی جائے گی
5 लाख टन की इजाज़त दे दी. अब देखें मैं बाज़ बातें ऐसी करता हूँ कि जिसमें आप उसको प्रूव नहीं कर सकते. मैंने तो ऐसे इस इंडस्ट्री में और चीज़ों में फ्रॉड देखे हैं, तो मुझे तो अभी भी लगता है कि शायद वो चीनी एक्सपोर्ट 5 लाख टन हुई नहीं है, 7.65 थी, वो यहीं कहीं स्टोरों में रखी है और उसी को फिर तरीके से इंपोर्ट किया जाएगा. हाँ, क्योंकि उसके ऊपर फिर एक्सपोर्ट रिबेट लेते हैं ना, आपको पता है. रिबेट शिबेट ये सारी चीज़ें, ये आहिस्ता आहिस्ता एनवायरनमेंट बनाया जाता है. तो इस किस्म का एनवायरनमेंट है कि ऑन द कॉस्ट ऑफ द पब्लिक आप ये चीज़ें करते हैं. और ये जो मैं बात कर रहा था ना, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट, वो यहाँ पे आ जाते हैं. उसमें आप किसी दिन लाजमी जो है पाकिस्तान के आइन में प्राइम मिनिस्टर का हलफ पढ़ें, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के आइन में ये हलफ कितना जामे है. उसमें बांध दिया गया है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं. हलफ तो बहुत सारे दूसरे ओहदों को भी बांध सर आइन का हिस्सा है, वो आइन के दूसरे ओहदों को भी बांधा. बल्कि मैं चीनी के हवाले से ना, मुझे आपने चूँकि इसहाक डार की बात की तो मुझे ये ख्याल आया कि गुज़श्ता 30 बरसों में इन लोगों की आदतें खरबपति होने के बावजूद भी नहीं बदली. 1997-98 में जब बजट पेश हुआ, बजट के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो वहाँ बड़े फ़ख्र से ये बता रहे थे इसहाक डार साहब बतौर वज़ीर ख़ज़ाना कि हमने इतने लाख टन, मुझे अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, कितने लाख टन चीनी हमने बरामद की है और हमने फ़ी टन 5,000 रुपये रिबेट भी दी है, एक्सपोर्ट रिबेट. अब अंदाज़ा लगाइए कि आपकी अपनी शुगर मिलें हैं. मैंने एक बड़ा सादा सा सवाल किया. मैंने कहा कि डार साहब ये आप बताएंगे कि ये कौन कौन सी मिलें जो थी इन्होंने यहाँ चीनी एक्सपोर्ट की है. तो एकदम उछल पड़े, कहते हैं आपका क्या मतलब है कि हमारी मिलें हैं उसमें. मैंने कहा मैंने तो ये कहा ही नहीं है. हाँ, तो वो मैं तो लिस्ट मांग रहा हूँ उन मिलों की जिन्होंने ये कितने लाख टन जो शुगर है एक्सपोर्ट किया और उसके बदले में. तो इम्तियाज साहब ये तो रिकॉर्ड पे पड़ी हुई है किस किस ने की है, सारी हैं. इसी तरह 1 से 2 मिल, 2 से 3 मिल और 3 से 4 मिल नहीं हुई. तो आपने सही कहा कि ये तो कोई नई बात नहीं है. बजट जो है तो ये इनको परवाह नहीं है. इन्होंने ये बयान बदलने हैं रोज़ाना और लोगों को मुतमईन करने की कोशिश करनी है. और इस कौम जो है वो मुतमईन, उसके पास ऑप्शन क्या है. ये बताएं जो एग्जेम्पशंस की बात है कि कोई, मैंने सुना कि 107 या 111 इदारों को इस्तिस्ना दिया गया है. उसमें उन्होंने शौकत खाना, मेदी वेलफेयर ट्रस्ट जो है, उसके अलावा बहुत सारे सरकारी इदारों को भी उसमें नफी कर दिया है. इम्तियाज साहब ये पहली दफ़ा नहीं दिया हुआ, ये चल रहा था. इसमें हर दफ़ा 2-4 इदारों को डाल दिया जाता है. ये भी बेसिकली जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होते हैं, बाकी चीज़ें होते हैं, उसकी बुनियाद पर डाले जाते हैं. सारे नहीं डाले जाते. जिस तरह कुछ फ़ंड हैं, जिस तरह आप ईदी वेलफेयर कह रहे हैं, कुछ इदारे हैं ऐसे जिनको डाला गया है कि इनकम टैक्स की, बेसिकली ये इनकम टैक्स की एग्जम्पशन है. लेकिन आप देखें कमर्शियल इदारे, होता क्या है इस मुल्क में, करता क्या है ताकतवर आदमी या ताकतवर इदारे, वो ट्रस्ट बनाते हैं. और जो इंडिविजुअल्स हैं ना, वो जो ट्रस्ट बनाते हैं वो करते क्या हैं, उस ट्रस्टीज़, जैसे ये इमरान खान का केस है अलकादिर वाला, ये ऐसे ही केस हैं. ये करते क्या है कि मेरे बहुत सारे इदारे हैं, मैं पैसे कमा रहा हूँ और मेरा अरबों रुपए खरबों रुपए इनकम टैक्स बनता है, मैं एक ट्रस्ट बना लेता हूँ जी. और ट्रस्ट में का ट्रस्टीज़ मैं खुद होता हूँ, मेरी बेटी होती है, मेरा बेटा होता है, मेरी बीवी होती है, मेरे बहन भाई होते हैं, मेरे माँ बाप होते हैं, वो ट्रस्टी बन जाते हैं. और फिर आप अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए आप एग्जेम्पशन की उस फहरिस्त में, शेड्यूल में शामिल हो जाते हैं. उसको मैं आप मुझे बताएं, बीकन हाउस स्कूल, उसकी एग्जेम्पशन बनती है. कितनी फ़ीसें हैं, मेरे बच्चे पढ़े हैं, मुझे पता है कितनी फ़ीसें हैं और लोग किस तरीके से देते हैं इनको. और आपको पता है वो एक सियासी ख़ानदान के स्कूल है सारे, कसूरी ख़ानदान के, ना, आपको पता है सारी चीज़ें. आप मुझे बताएं ज़ैबेस्ट इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है या कराची में है, आप मुझे उनकी फ़ीसें बताएं. अगर जो बच्चे पढ़ते हैं आप उनसे पूछ लें किस लिए. फाउंडेशन कारोबारी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, लम्स फौजी फाउंडेशन, लम्स को भी दे दिया. सर आप मुझे बताएं लम्स में कौन पढ़ता है? लम्स में कोई आम आदमी पढ़ सकता है? यार जुल्म कर रहे हैं आप लोग. अच्छा, फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और उनके इदारे, वो सब वो तो चले आ रहे हैं ना. वहाँ तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते ना. प्रॉब्लम ये है, यू हैव नो अदर वे. ठीक है ना. वो तो उन्होंने जितना अपने एम्प्लॉइज़ के लिए 9 लाख के लिए जितना इंक्रीज़ मांगा, इन्होंने दे दिया.
یا شاید مانگا بھی نہ ہو, انہوں نے کہا نہیں جی آپ. اچھا صرف ایک آخری میں سوال کروں گا پینشنز کے حوالے سے کہ جن لوگوں کی لاکھوں میں پینشن ہے, جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز ہیں, ہائی کورٹ کے پھر جرنیل ہیں, لاکھوں میں ان کی اس پینشن پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا, جبکہ جو عام ہمارے آپ جیسے لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ تنخواہ بھی ہے, کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں, ان کی آمدنی سے ٹیکس کاٹ دیا جاتا ہے. نہیں, یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اس پہ ٹیکس آیا ہے, اور وہ 8 لاکھ روپے ماہانہ سے اوپر جس کی پینشن ہے نا, 1 کروڑ روپیہ سالانہ. نہیں, لیکن 8 لاکھ بھی تو اس ملک میں 8 لاکھ کتنے لوگوں کی آمدنی ہے؟ نہیں, اب تھوڑے سے لوگ ہوں گے. وہ ایک انہوں نے ایک ویسے ہی ہے, کیونکہ IMF کی ڈیمانڈ تھی, اس کی بنیاد پر انہوں نے 5% وہ لگایا ہے, اور وہ 1 کروڑ سالانہ سے جس کی پینشن کم ہے اس کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے. لیکن جو ظلم انہوں نے کیا ہے نا, جو بیوہ کی پینشن کے حوالے سے, وہ بڑی زیادتی کی ہے. وہ انہوں نے 10 سال کے بعد اس کو انہوں نے کہا جی بیوہ نے مرنا ہے تو 10 سال کے اندر مر جائے, اس کے بعد ہم مدد نہیں کر سکتے, آپ کی اسٹیٹ نہیں کر سکتے. ہاں, ان کی زندگی کو لیکن ساتھ یہ بھی ظلم کیا ہے کہ انہوں نے لاسٹ ایئر بجٹ میں اناؤنس کیا تھا کہ ہم یہ پینشن سسٹم ختم کر رہے ہیں, اور کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم جو انہوں نے نافذ کیا لاسٹ ایئر سے, اور یہ اناؤنس کیا گیا کہ کیونکہ پینشن کا جو بجٹ ہے نا جو زیادہ, وہ آپ کے فوج کے پینشنر کا ہے, 80% وہ ہے آپ کا. آپ کو $600 ملین سالانہ بنتا ہے وہ کم از کم. بہرحال وہ زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم فی الحال فوج کو ایگزمپشن دے رہے ہیں, نیکسٹ ایئر سے جو فوج کے پینشنر ہیں ان کے لیے بھی کنٹریبیوٹری سسٹم آئے گا. لیکن اس سال انہوں نے اس کو نافذ نہیں کیا, بلکہ یہ کہا گیا کہ جی وہ بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا ہے, اس کو نافذ کرنا اتنا آسان نہیں. مطلب ہے کہ وہ ختم ہو گیا. سویلین کو جو ہے, میں تو کہتا ہوں اب نہیں, ویسے بھی سویلین پہ تو چیزیں ان کا اطلاق کرنا, انفورس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, تو لہٰذا ریئلسٹک ہونا چاہیے. نہیں تو وہ بڑا اچھا, یہ جو بجٹ چل رہا تھا نا, تو ایک رکن نے ایک امینڈمنٹ دی ہے جی. انہوں نے کہا جی میں یہ انکم ٹیکس جو لا ہے اس میں ایک امینڈمنٹ دیتا ہوں کہ آپ ایک یکساں لا جو ایسٹس ڈکلیریشن کا ہے, اس نے کہا جی پارلیمنٹیرین کے لیے, عدلیہ کے لیے, فوج کے لیے اور بیوروکریسی کے لیے ایک ہی لا ہونا چاہیے ایسٹ ڈکلیریشن کا. وہ ریجیکٹ کر دی گئی. نہیں, ظاہر ہے وہ تو پھر پر جلتے ہیں, بہت سارا کچھ سامنے آ جائے گا. ایسٹ ڈکلیریشن میں کیا ہے, آپ کا انکم ٹیکس لا یہی کہتا ہے نا, تو وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. چلیں دیکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, میرے 2 آنکھیں ہیں, آپ کی بھی 2 آنکھیں ہیں, 1 ناک ہے, 1 منہ ہے, 2 کان ہیں, تو آپ کا قانون اس ملک میں, اور آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں, میں بھی ہوں, تو آپ کے لیے علیحدہ قانون آئے گا, میرے لیے علیحدہ آئے گا. بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس پہ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں, کہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک پینشن فنڈ میں اپنے پیسے لگائے, بچت جو تھی ان کی کوئی 30 لاکھ کے قریب. 4 سال کے بعد ان کو تقریباً اتنا ہی منافع, کوئی 5-6 لاکھ کا منافع ملنا تھا. تو 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پالیسی میں ختم کر رہا ہوں. اس میں 4.5 لاکھ کے قریب ان کا پینشن فنڈ میں سے ان کا ٹیکس کاٹ دیا گیا ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس. اندازہ لگائیے کہ کسی شخص کی یہ جمع پونجی ہے, اور اس میں سے جو اس نے 4 سال میں کمایا, اس میں سے 80% ہو کیا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, پرائیویٹ سیکٹر میں تو خاص کر یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی اگر کسی کو کوئی آفر دیتا ہے, تو وہ آفر لینے والا جا کے بتاتا ہے اس کو کہ بھائی مجھے کیش تنخواہ چاہیے, میں نہیں دینا چاہتا ٹیکس, کیونکہ نہ مجھے نہ میرے بچوں کو ریاست تعلیم دیتی ہے, نہ ہیلتھ کی سہولتیں دیتی ہے, نہ مجھے بہتر انوائرمنٹ دینے کے لیے تیار ہے, نہ مجھے پانی دینے کے لیے تیار ہے, نہ مجھے گیس انرجی دینے کے لیے تیار ہے. دنیا کی مہنگی ترین آپ مجھے بجلی دیتے ہیں, تو میں کیوں ٹیکس دوں؟ لوگوں کے مائنڈ اس طرف جا رہے ہیں, اور یہ انقلاب کی طرف راستہ ہوتا ہے. بالکل ایسی ہے. اب دیکھیں نا, یہ IMF کا بہانہ لگا کے عام عوام کی زندگی کو سخت سے مزید بدتر کیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ IMF کی اور کتنی شرطیں مانی جائیں گی, اور IMF کے کہنے کے ڈیمانڈ کے تحت جو ہماری مسلح افواج ہیں, ہماری بیوروکریسی ہے, اس کے اوپر اس کی جو مراعات ہیں, ٹیکس کی بات نہیں, اس کی جو مراعات ہیں اس میں کس حد تک کمی کی جائے گی. کیونکہ جیسے ثنا نے شروع میں بھی کہا کہ دراصل بڑا بوجھ جو ہے وہ مراعات ہیں جو کہ ان بڑے عہدیداروں کو حاصل ہوتی ہیں. اب اللہ کرے اس میں کوئی بہتری آئے, لیکن لگتا یہ ہے کہ جیسے ثنا نے شروع میں یہ بھی کہا کہ یہ ملک اور یہ بجٹ جو ہے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ ان لوگوں کے لیے جو بجٹ بناتے ہیں, ترتیب دیتے ہیں, اور جو خود ہی اس سے پھر فائدہ اٹھانے کے مختلف طریقے اپنے لیے گھڑتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ.